ارے نبی نے 3 دن کے لیے اپنے آپ کو کمرے کے اندر بند کر لیا، ہم جیسے لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے نا ایک مرتبہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے گناہگاروں کے لیے، جو نافرمان لوگ ہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوزخ میں کچھ طبقات تیار کیے ہیں، کچھ کیٹیگریز رکھی ہیں۔ تو حضرت جبریل نے بتانا شروع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حطمہ، لظا، سعیر، سقر، حاویہ، یہ 6 مقامات بتائے کہ حطمہ کے اندر منافقین ڈالے جائیں گے، لظا کے اندر یہودی ڈالے جائیں گے، سقر کے اندر بے نمازی ڈالے جائیں گے۔ اس طرح سے لوگوں کو گنایا بتایا، لیکن آخر میں جب 7واں نمبر آیا تو کہا کہ سب سے دوزخ میں سب سے اوپر کا جو طبقہ ہے، جو سب سے اوپر کا حصہ ہے، اس کا نام ہے جہنم۔ اتنا کہہ کے حضرت جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے، آنکھیں، اور آپ رونے لگے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل روتے کیوں ہو؟ بتاؤ آخر وہ جہنم کس کے لیے ہے، وہ جہنم میں کون لوگ ڈالے جائیں گے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نہیں سن سکتے، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کہا جبریل بتاؤ، جو بھی میرے رب کا حکم ہے مجھے بتاؤ۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو دوزخ کے اندر سب سے اونچا طبقہ جس کو جہنم کہا جاتا ہے، اس جہنم میں آپ کی امت کو ڈالا جائے گا۔ جیسے ہی اس بات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو آپ نے رونا شروع کر دیا، اور اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے بات نہیں کی۔ تمام صحابہ کرام آ رہے ہیں، آقا علیہ السلام سے وجہ پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہو گیا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ لیکن آقا علیہ السلام کے اندر ایسی بھی سکت نہ تھی کہ ان کو جواب دیتے، بلکہ آپ نے خود کو ایک حجرے کے اندر، اپنے کمرے کے اندر مقید کر لیا، اور کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، صحابہ میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ کیا بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا پریشان نظر آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، آ کر دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ابو بکر ہوں۔ کہا مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ حضرت عمر آئے، آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں کرنی۔ یہاں تک کہ حضرت سلمان فارسی دوڑے آپ کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر آئے، اور آ کر کہا اے سیدہ طیبہ طاہرہ، اے فاطمہ الزہرا، جلدی چلیے، آپ کے بابا 3 دن سے کسی سے کوئی بات نہیں کر رہے، نہ آپ نے کھانا کھایا ہے، نہ آپ نے پانی پیا ہے، نہ آپ نے کسی صحابی سے کوئی بات کی ہے، جلدی چلو اور چل کے دیکھیے کیا بات ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن سے ہم سے کسی سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دوڑی آئیں، آ کر دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا یا رسول اللہ اے میرے بابا جان، میں آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہوں۔ آپ نے دروازہ کھولا، سیدہ اندر داخل ہوتی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روتے یہاں پر نالیاں سی بن گئی تھیں، اور آپ بے حد رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھا، گلے سے لگایا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا پوچھتی ہیں بابا جان کیا ہو گیا، آخر وجہ کیا ہے؟ 3 دن سے آپ نے نہ کھانا کھایا ہے، آپ نے نہ پانی پیا ہے، آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، اور اپنے آپ کو کمرے کے اندر بند کر لیا ہے، کسی سے آپ نے بات نہیں کی، آخر وجہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کیا بتاؤں، میرے پاس 3 دن پہلے حضرت جبریل آئے تھے، انہوں نے اللہ کا حکم بتایا ہے، اللہ کا حکم سنایا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ جو دوزخ ہے اس کے اندر 7 طبقات ہیں، 6 نچلے طبقات میں تو کسی میں یہودی ڈالا جائے گا، کسی میں منافق کو ڈالا جائے گا، کسی میں عیسائی کو ڈالا جائے گا، لیکن جو سب سے اوپر کا ایک طبقہ ہے جس کا نام جہنم ہے، اس میں میری امت کو ڈالا جائے گا، اس میں میری امت کے گناہگاروں کو ڈالا جائے گا۔ میں کس طرح سے صبر کروں اور میں کیا کروں جس سے میری امت اس جہنم میں جانے سے بچ جائے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی تسلیاں دی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی تسلیاں دیتے ہوئے فرمایا میرے محبوب جو آپ کی بات کو مان لے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی وہ کامیاب ہوا، اسے نہیں جہنم میں جانا پڑے گا، بلکہ اللہ سے محبت رکھنے والا شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والا، آپ کی اطاعت کرنے والا شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوگا۔